افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 20 پیش ہے۔ پارہ نمبر 20 سورۃ النمل، جو کہ پارہ نمبر 19 سے جاری ہے، آیت نمبر 60 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے میں سورۃ القصص مکمل اور سورۃ العنکبوت کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس پارے میں کل 16 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 62۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے کس کی دعا کو سنتا ہے اور اس سے اس کی سختی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ایک طرز اختیار فرمائی گئی، اسلوب، کہ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، کون ہے جو درختوں کو پیدا فرماتا ہے، اور کون تمہیں روزی دیتا ہے، کون ہوائیں چلاتا ہے۔ اس طرح کا انداز اختیار کر کے آخر میں فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو کیا ایسے الہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ ایسے الہ کے ساتھ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی ایسا نہیں کر سکتا، یہ ساری طاقت اللہ کی ہے۔ ضرورت سے مجبور اور جو بے قرار ہو جاتا ہے اس کو اضطرار، یا جس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کو مضطر کہا جاتا ہے۔ اللہ کو اخلاص کے ساتھ یہ پکارتا ہے۔ جب حالت اضطرار ہو تو پھر اخلاص دل میں پیدا ہو جاتا ہے، تو جو اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 80 اور 81۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے جب کہ وہ پیٹھ پھیر لیں۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ پیغام حق پہنچا دینے کا کام کر چکے، اب جو قبول نہیں کرتا اس پر آپ غمزدہ نہ ہوں۔ اس کی 3 مثالیں بیان فرمائی گئیں۔ ایک یہ کہ یہ لوگ ایک مردہ لاش کی طرح ہیں، اس لیے ان کو یہ پیغام حق پہنچانا بالکل بیکار ہے۔ دوسرا فرمایا کہ ان کی مثال بہرے کی سی ہے کہ جب اس کو کوئی بات سنانا چاہے تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دے، تو ایسوں کو بھی آپ نہیں سنا سکتے۔ تیسری مثال اندھوں کی دی گئی کہ انہیں کوئی راستہ دکھانا بھی چاہے تو وہ راستہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن، آپ صرف ایسوں کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لانے والے اور اطاعت کو قبول کرنے والے ہیں، یعنی اہل ایمان اور اہل اطاعت، ایسے لوگ آپ کی بات کو سنیں گے اور قبول کریں گے۔ رکوع نمبر 3، آیت نمبر 89۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا تو وہ اسی کے لیے بہتری ہوگی اور انہیں اس دن کی گھبراہٹ سے امن ہوگا، یعنی مراد قیامت کا دن ہے۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل جو کرے گا، فرمایا اس کی قدر اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ اور اس آیت کے حوالے سے یہ بھی فرمایا گیا کہ جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا کم سے کم اجر 10 گنا عطا فرماتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کا اجر 700 گنا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جس قدر اللہ رب العزت اس کا اجر دینا چاہیں گے وہ اللہ رب العزت دیں گے۔ اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہوتی ہے، جو کہ مکی صورت ہے۔ رکوع نمبر 4 میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ رکوع نمبر 5، آیت نمبر 16 میں قال رب انی ظلمت نفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعے کے اندر
یہ ذکر فرمایا گیا کہ کافر قبطی ایک کافر تھا، اس کا قتل ہو گیا جو بلا ارادہ سرزد ہوا، تو انہوں نے اسے نبوت و رسالت کے شان کے لحاظ سے اپنا گناہ قرار دے کر اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ آیت 17 میں پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے رب، جیسا کہ تو نے مجھ پر فضل فرمایا اور میرا پچھلا گناہ معاف کر دیا، میں پھر کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا، ان کی مدد نہیں کروں گا۔ رکوع نمبر 6 میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اگلا حصہ مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدین جانا اور کنویں پر 2 خواتین جو اپنے جانوروں کو پانی کے لیے آئی تھیں اور ایک طرف کھڑی تھیں اپنی باری کے انتظار میں، ان کو جانوروں کو پانی پلانے میں ان کی مدد کرنا، پھر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا، پھر ان کی 2 صاحبزادیوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح ہو جانا مذکور ہے۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 34 هو افصح منی لسانا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا فرمائی کہ نبوت کے کام میں ان کو ان کا مددگار اور معاون بنا دیا جائے، تو فرمایا اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں اور بلاغت ان میں زیادہ ہے۔ تو تبلیغ اور دعوت کے کام میں فصاحت اور بلاغت محمود اور مطلوب چیز ہے، اس لیے اس کے حصول کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ بات کو اور پیغام کو اچھے انداز میں دوسروں تک پہنچایا جا سکے۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 50 فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ یہ لوگ صرف اپنی خواہشوں پر چل رہے ہیں، جو کوئی اپنی خواہشوں پر چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ دنیا میں جب لوگوں کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے اور انہیں آخرت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو وہ لوگ اس پر جب نہیں آتے تو پھر وہ اپنی خواہشات پر چل رہے ہوتے ہیں۔ جب حق کو تسلیم نہیں کیا تو پھر اپنے دل کی خواہشات، نفسانی خواہشات پر چلنا شروع ہو گئے، اور فرمایا کہ یہی گمراہی ہے کہ حق کو نہ ماننا اور نفسانی خواہشات پر چلنا۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 51 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور ہم انہیں اپنا کلام پے در پہ بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ دعوت کے اصول بیان کیے گئے کہ جب کسی کو حق بات کی دعوت دی جائے تو یہ نہیں کہ ایک بار 2 بار کہہ دینے سے کافی ہے، بلکہ یہ پیغام اور یہ دعوت بار بار ہوگی اور مختلف انداز میں اور مختلف طریقوں سے ہوگی، اور یہ بات سمجھ کر کہ 10 دفعہ 50 دفعہ یہ بات کی گئی اور پیغام دیا گیا لیکن قبول نہیں ہوا تو اب یہ پیغام دینا چھوڑ دیا جائے، روک دیا جائے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ دعوت کے کام کو جاری رکھنا چاہیے، اس لیے کہ قبول ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی مشیت اور حکمت پر ہے۔ کوئی قبول کرے یا نہ کرے، نتائج داعی کے اختیار میں نہیں، البتہ دعوت داعی کے اختیار میں دی گئی ہے۔ دعوت کے اصول بیان کیے گئے، بار بار اور مسلسل حق بات کہنا، لوگوں کا انکار دعوت کے کام میں رکاوٹ پیدا نہ کرے، اور یہ چیز رکاوٹ کا باعث نہیں بننی چاہیے۔ آیت نمبر 54 اولئک یؤتون اجرہم مرتین۔ اہل کتاب جو ایمان لے آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو دوہرا اجر عطا کیا جائے گا۔ ایک پہلی کتاب اور پہلی شریعت پر عمل کرنا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آنا، اس لحاظ سے ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 56 انک لا تہدی من احببت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے جنہیں آپ محبوب رکھتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے
کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا کہ ان کا مرض الوفات تھا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں تو قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چاہتے تھے کہ وہ ایمان قبول کر لیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے بہت احسانات تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جسے آپ محبوب رکھتے ہیں ہدایت اسے آپ نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہی کافی ہے، ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں رکھا گیا۔ رکوع نمبر 10، آیت نمبر 62، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ محشر میں کفار اور مشرکین سے شرک کے متعلق سوال ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارا کرتے تھے، جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ، وہ آج تمہاری مدد کریں، وہ تمہارے الہ تھے، تمہارے معبود تھے۔ رکوع 11 میں موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ مذکور ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ قارون کو مال و دولت حاصل ہونے کے بعد وہ نشے میں مست ہو کر اللہ کی ناشکری کرنے لگا، اور مال کے جو حقوق اللہ نے رکھے تھے ان کی ادائیگی سے بھی وہ منکر ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ رکوع نمبر 12، آیت نمبر 83، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ۔ اس آیت میں آخرت کی نجات اور فلاح کو صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص فرمایا گیا ہے جو زمین میں علو اور فساد نہ کریں۔ علو سے مراد تکبر ہے، اور فساد سے مراد لوگوں پر ظلم کرنا، یعنی اپنی ذات میں غرور اور تکبر نہ کرے اور دوسروں کے حوالے سے ظلم نہ کرے، دوسروں پر ظلم نہ کرے، کسی بھی حوالے سے ظلم اور زیادتی نہ ہو، تو ایسے لوگ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 85، ان الذی فرض علیک القرآن۔ قرآن دشمنوں پر فتح اور مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات پر جب عمل کیا جائے گا تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ملے گی، اور اہل ایمان کافروں پر فتح پا جائیں گے اور ان کو مغلوب کر دیں گے، خود غالب ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان پر رہے، ایمان کے تقاضوں کو تم نے پورا کیا تو اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے جو کہ مکی سورت ہے۔ رکوع نمبر 13، آیت نمبر 2 اور 3، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی ایمان لانے کے بعد آزمائش شروع ہو جائے گی، اور اس آزمائش کے ساتھ ہی اس زندگی کو پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی جو ایمان لائے تھے انہیں آزمایا تاکہ اللہ معلوم کر لے اس آزمائش کے ذریعے سے کہ تم میں کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں، یعنی اپنے دعوی ایمان میں کتنے لوگ سچے پائے جاتے ہیں اور کتنے لوگ جھوٹے پائے جائیں گے۔ وہ آزمائش ضرور ہوگی۔ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن فرمایا کہ حجت پوری کرنے کے لیے اور قیامت کے دن وہ آزمائش اور امتحان کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے، جس کی وجہ سے یا تو وہ قابل مؤاخذہ ہوں گے یا قابل فضل و کرم ہوں گے۔ آیت نمبر 12، وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء۔ یہاں فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بار اور بوجھ اور خطا نہیں اٹھائے گا۔ گناہ کی دعوت دنیا کے اندر دینے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ گناہ کا کرنے والا۔ قرآن و حدیث کے مفہوم سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو کوئی گناہ کا باعث بنتا ہے
تحریک کا باعث بنتا ہے گناہ کے کام کا، تو اس کو بھی اتنا ہی عذاب دیا جائے گا جتنا کہ وہ گناہ کرنے والے کو دیا جائے گا، اور گناہ کرنے والے کے عذاب میں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح جو کوئی آدمی نیک کام کا باعث بنتا ہے اور نیک کام کی تحریک کا باعث بنتا ہے، تو وہ اس کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا جتنا کہ اس کام کے کرنے والے کا، اور کرنے والے کے کام میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ رکوع نمبر 14 میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات مذکور ہیں، اور رکوع 15 میں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا گیا۔ رکوع 16 آیت نمبر 41، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کی مثال اس آیت کے اندر دی گئی کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں جیسے مکڑی کا گھر، اور یہ فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب گھروں میں عنکبوت یعنی مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوا کرتا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جاتے ہیں، تو اس طرح کمزور آسرا اور کمزور سہارا انہوں نے لے لیا جو ان کے کسی کام آنے والا نہیں ہے، اور اس کا مشاہدہ وہ آخرت میں کریں گے۔ انہیں وہاں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے جس سہارے کو اپنے لیے بڑا سمجھا تھا اور جس سفارش کو اپنے لیے بڑا سمجھا تھا کہ یہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ وہاں انہیں پتہ چلے گا کہ یہ سہارا کس قدر کمزور تھا۔ آیت 44 پر پارہ 20 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔